یہ پاکستان کو برباد کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ قائد اعظم کی کیبنٹ کے نام لیں ذرا. فاؤنڈر فادر اس کو کہتے تھکتے نہیں ہیں. سر ظفر اللہ خان ایک اس کی کیبنٹ کا ممبر کون ہے؟ احمدی. ایک اس کی کیبنٹ کا ممبر کون ہے؟ ہندو. اس کی فوج کا سربراہ کون تھا؟ جنرل گریسی کون تھا؟ عیسائی. خود کون تھا؟ شیعہ. اس کی کیبنٹ میں باقی ممبر کون تھے؟ سنی. یہ تھا گلدستہ جو آپ کا فاؤنڈر فادر آپ کو دکھانا چاہتا تھا. آپ نے اپنے ملک کو ملا کے حوالے کر دیا، پلیٹ میں ڈال کے قرارداد مقاصد لے کے آ کے. قائد اعظم کا جو پاکستان ہے اس کو کیوں نہیں آپ بناتے؟ یا آپ کہہ دیں کہ قائد اعظم بھی غلط بات کر رہے تھے، جن بھوت اس کے سر پہ آ گئے تھے اس لیے اس نے جوگندر ناتھ منڈل کو پکڑ کے بنا دیا وزیر قانون. بھئی ایک ہندو کو بنا رہے ہیں آپ، اب اس کے اوپر بھی فتوا لگا دینا کفر کا. جائیں ان ملوں کو کہیں کہ پہلے قائد اعظم کے اوپر فتوا لگائیں. قائد اعظم نے یہ گلدستہ بنایا تھا، اس نے بنا کے دکھا دیا تھا کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے. دیکھیں الیکشن میں سیاستدان جو نعرے لگاتا ہے نا، وہ پریکٹیکل لائف میں نہیں ہوتے. جو الیکشن انہوں نے جیتنا تھا تو اس کے لیے کیا تھا؟ مذہب کارڈ کھیلا. انہوں نے مذہب کارڈ کھیلا، اس کے بعد وہ بیچارہ تڑپتا رہ گیا کہ میں جوگندر ناتھ منڈل نو بناتا ہے یار وزیر، میں سر ظفر اللہ خان بناتا ہے. وہ خود شیعہ تھے، ان کا وزیر اعظم سنی تھا. آپ کو عقل آئی؟ 11 اگست کو انہوں نے تقریر کر کے آپ کو بتایا، آپ کو عقل آئی؟ جب جوگندر ناتھ منڈل یہاں پہ اٹھا رہا تھا، حلف اٹھا رہا تھا، تو آپ کے ملا نے قائد اعظم سے کیوں نہیں پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ اس طرح ملک چلتے ہیں. نہایت ادب و احترام سے میرا نہاد جمعیت علماء اسلام کے کارکنان سے سوال ہے. مولانا فضل الرحمان کی چوتھی نسل پاکستان کی سیاست میں انٹری مار چکی ہے. مطلب اسلام کے نام پر آپ مولانا کی چوتھی نسل کی غلامی کرنے کو تیار ہیں. مگر کبھی یہ سوال کیا ہو یا سوچا ہے کہ مذہب کے نام پر اس دھندے میں مولانا صاحب ہم آپ کی چوتھی نسل کی غلامی کر رہے ہیں؟ جس اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر مولانا صاحب ہمیں اپنی چوتھی نسل کی غلامی میں لگایا ہو، اس اسلام اور پاکستان کے لیے آج تک مولانا اور ان کی اس نسل کی خدمات کیا ہیں؟ اللہ کی قسم، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر مجھے مولانا صاحب کی اسلام اور پاکستان کے لیے صرف 5 خدمات پیش کر دیں، میں مولانا صاحب پر ویڈیوز بنانا، تنقید کرنا، سوال کرنا چھوڑ دوں گا. مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تو بس مذہب کے ننے جھوٹے پیروکاروں کی کمنٹس میں گالیاں بکواسات، جہنمی جہنمی کے نعرے جیسے جنت جہنم ان کے باپ مولانا صاحب کی ہو اور ان کے فیصلوں سے لوگوں نے جنت جہنم جانا ہو. بے شرموں بے غیرتوں، غیرت باقی ہے تو سوالوں کے جواب دو، وگرنہ مان لو کہ مولانا صاحب نے اسلام کے نام پر سوائے چندے لے کر اپنے پیٹ اور اپنی نسلوں کی جائیدادیں بنائیں اور آپ کو صرف الو نہیں الو کا پٹھا بنایا. جبکہ اس کے مقابلے میں اپنے احمدیوں سے متعلق بہت سارے کام گنوا سکتا ہوں انہوں نے اسلام اور پاکستان کے لیے کیے، جس کی وجہ سے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اسلام اور پاکستان کا نام بلند ہوا. ہے ہمت تو دلیل لاؤ. گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل کا سوال کا جواب نہیں ہوتا. لیکن ساتھ ہی یہ جان لیجئے علماء سو بھی ہے کہ نہیں، اکثریت ان کی ہے کہ نہیں. جتنا زمانہ بگڑا ہے اس میں جہاں عوام بگڑے ہیں، علماء کے اندر بھی اب علماء سو کی کثرت ہے، جو اپنے عہدوں اور مسندوں کے پجاری ہیں، جو اپنے مفادات اور اپنے جو بھی مراعات ہیں وہ ان کو رکھتے ہیں پیش نظر. یہ نہیں کہ بات حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، بلکہ یہ کہ کس چیز کی زد ہمارے چیز پر پڑ رہی ہے، کسی چیز کا کوئی نقصان ہمارے مقام اور مرتبے اور ہماری مسندوں کے اوپر تو نہیں کوئی آ جا رہی. یہ چیز جن کے نزدیک بھی فائق ہو جائے گی وہی در حقیقت علماء سو ہیں. اور یہ جان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ حال یہ ہو جائے گا، غور سے سنیے، مسلمانوں کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے بالکل خالی، اور مسلمانوں کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے جو مخلوق ہے ان میں بدترین لوگ علماء ہوں گے. ان کے اندر سے فتنہ برآمد ہوگا، انہی کے اندر گھس جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے افراد کو دنیا بھر میں عزت دی ہے اور یہ سب صرف حقیقی اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ملتی ہے. جماعت احمدیہ کا قافلہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. یہ سرکاری مسلمانوں جتنا زور لگا سکتے ہو لگا. جب مخالفین مامور وقت کو گالیاں دیتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان کے درجات بڑھا رہے ہیں یا ان کے ثواب کو بڑھا رہے ہیں. کبھی انبیاء اور مرسلین اپنے دشمنوں کو اپنے آپ کو برا بھلا کہنے کا جواب ہی نہیں دیتے. خود تو وہ گالیاں کھا کر بھی دعائیں دیتے ہیں، لیکن جب وہ خدا کے اور اس کے مامور کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، خدا اور نبی کی توہین کرتے ہیں، تو پھر ان کو ڈراوے کے طور پر سخت زبان استعمال کرنی پڑتی ہے. جس طرح ڈاکٹر بیماری کو دور کرنے کے لیے کڑوی دوائی دیتا ہے اور بعض اوقات چیر پھاڑ بھی کرتا ہے. انبیاء، مرسلین اور مامورین کو جب مخالفین اور دشمن گالیاں دیتے ہیں تو وہ اللہ والوں کے لیے ثواب کا موجب ہو جاتی ہیں. 2025 میرپور خات کا زانی مولوی یوسف
مدرسے میں بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کے الزام میں جب پولیس نے گرفتار کیا تھا، ان بچہ باز مولویوں کے خلاف کبھی علماء نے نہ کوئی فتویٰ دیا ہے نہ بیان۔ اگر مولانا فضل الرحمان لونڈے باز مولویوں کے خلاف جلوس نکالے گا اور لوتی مولویوں کے خلاف دھرنا دے گا تو میرا وزیر اعظم فضل الرحمان ہوگا۔ آخر جی مغربی تہذیب بے حیائی میں مبتلا ہے، مگر ہمارے جعفری مولوی صاحبان فرشتوں کی مانند پاک باز ہیں، پھٹے منہ تو ہڈے جمنٹے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، پھر باقی ہم کل کے پروگرام میں ان مولویوں کی اصلیت بیان کریں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ایک جری اللہ نے لہرایا علم اسلام کا، بج رہا ہے ہر طرف ڈنکا اب اس کے نام کا۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل۔